السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، قرآن پڑھو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا۔ سونے سے قبل یاد رکھیے، رسول اللہ کا فرمان ہے، جب سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اس کی وجہ سے اللہ تم پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر کر دے گا اور شیطان صبح تک تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ الحدیث: جو شخص رات بھر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوا تو وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے کہ اپنی پیدائش کے وقت ہوا تھا۔ رسول اکرم نے فرمایا، روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ فرمان مصطفیٰ ہے، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ لوگوں کی نظر میں خاموشی ہماری ایگو ہے، اللہ کی نظر میں خاموشی صبر ہے۔ روزہ سخت نہیں ہوتا اور ہو بھی نہیں سکتا، اللہ کی محبت میں ہم اتنا صبر تو کر ہی سکتے ہیں نا۔ گناہوں کی عادت چھڑا دے یا الہی، ہمیں نیک انسان بنا دے یا الہی، جو تجھ کو جو تیرے محبوب کو پسند ہو، ہمیں ایسا انسان بنا دے یا الہی۔ افطاری کے وقت دعا نہ مانگنے والے روزے دار کی مثال اس مزدور کی طرح ہے جو سارا دن کام کرنے کے بعد اپنی مزدوری نہ لے کر جائے۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا وہ بخشا جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے، جس نے روزہ رکھ کر بھی بد زبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث نبوی ہے، جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہوں، اور غصہ ان سے کرو جو آپ کو منانا جانتے ہوں۔ فرمان مصطفیٰ ہے، روزدار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ہے، کبھی کسی کو دکھ مت دو کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ افطار کے وقت روزے دار کی دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا زیادہ سے زیادہ دعا کیا کریں۔ رسول اکرم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں بنائی کہ جس کی دوا نازل نہ کی ہو سوائے ایک بیماری کے، وہ ہے تمہارا بڑھاپا، اور تم صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، جب عورت اپنے خاوند کے سوا کسی غیر کے لیے زینت کرے تو وہ اس کے لیے آگ و عیب ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، جنت میں دھوکے باز داخل نہیں ہوگا، نہ احسان جتلانے والا اور نہ ہی بخیل۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے، اس لیے روزے دار نہ بیہودہ گوئی کرے اور نہ جاہلانہ افعال کہے۔